مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزاداران سید الشہداء کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سألته أقسم بالله أن يجعلك مني بمنزلة هارون من موسى، وأن يشد بك أزري ويشركك في أمري صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، حاضرین مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ بھارپور میں عزاداران سید الشہداء کی جو وین یا بس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان زخمیوں کو بیمار کربلا کے صدقے میں لباس عافیت پہنائے۔ حاضرین مجلس کے مرحومین کو جناب سیدہ کے جوار عالیہ میں جگہ نصیب فرمائے۔ مل کے محمد و اہل بیت محمد پہ ایک صلوات بھیجیے۔ سلسلہ محرم الحرام کی 5ویں گفتگو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محرم الحرام کے اس عشرے میں ہم نے جس نکتے کے اوپر گفتگو کو شروع کر رکھا ہے وہ ہے علی در دعائے نبی۔
یعنی ان دعاؤں کو ہم چھیڑ رہے ہیں جن دعاؤں میں پیغمبر نے اپنے بھائی علی کے لیے اللہ سے بہت کچھ مانگا۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا، 5 محرم کے بعد ویسے بھی خطیب تھک جاتا ہے، لہذا مجمع کو چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا بولے ساتھ سے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ دوران سفر امیر المومنین پیغمبر اکرم کی خدمت گزار ہوا کرتے تھے، اور ایک سفر میں امیر المومنین کو رات کے وقت شدید بخار ہوا۔ پیغمبر کبھی علی ابن ابی طالب کے پاس تو کبھی مصلی عبادت پہ۔ جب مصلی عبادت پہ آتے تو اپنے بھائی کے لیے کن کن دعاؤں کا مطالبہ کرتے، کون سی دعائیں اپنے بھائی کے لیے مانگی۔ کل تک ہم نے 3 دعاؤں کا تذکرہ کیا تھا۔ اے اللہ علی کو میرا بھائی بنا دے، اے اللہ علی کو ہر مومن کا ولی قرار دے۔ اور آج جس دعا کا تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ سألتہ اقسم باللہ، میں نے اللہ کو اس کی ذات کی قسم دے کے یہ دعا مانگی، ان یجعلک منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت قرار دے جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی وہ نسبت مجھ میں اور تم میں قائم کر دے۔ وَأَن يَشُدَّ بِكَ عُذْرِي، اور اے اللہ علی کو میرا پشت پناہ بنا۔ وَأَن يُشْرِكَكَ فِي أَمْرِي، اور اللہ علی کو میرے امر نبوت اور رسالت میں میرا شریک قرار دے۔ قبل اس کے کہ میں اس دعا کی لفظوں کو مزید کھولوں، سوال کر رہا ہوں آپ سے، پڑھے لکھے افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ 1,23,999 انبیاء پیغمبر کے علاوہ، 1,23,999 انبیاء میں سے خاتم الرسل نے فقط ہارون و موسیٰ کو ہی کیوں چنا اس نسبت کے لیے؟ تھوڑا سا جاگنا، اس نسبت کے لیے فقط ہارون و موسیٰ کو ہی کیوں چنا؟ آدم، ابراہیم، نوح، عیسیٰ، بڑے بڑے انبیاء گزرے، اور بھی دیگر اولو العزم انبیاء تھے، لیکن اللہ نے انبیاء کے اس لمبے سلسلے میں سے فقط ہارون و موسیٰ کا انتخاب کیا، تو کیوں کیا؟ اس سوال کے جواب کے لیے ایک دفعہ ہمیں پھر قرآن مجید کے پاس جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے لیے کن کن مقامات کا تعارف کروایا ہے۔ کون کون سے مقامات حضرت موسیٰ کے لیے اور ہارون کے لیے ہیں؟ ان مقامات کو جان لینے کے بعد پھر ہم آ کے علی مولا کی زندگی میں دیکھیں گے کہ وہ مقامات علی مولا کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ پائے جاتے ہیں تو وجہ شبہ مکمل ہوگی، نہ پائے گئے تو وجہ شبہ مکمل نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا مقام جو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے مانگا
وہ مقام کیا تھا؟ اشدد بہی عذری، اے اللہ ہارون کو میرا پشت پناہ قرار دے، مجھے لوگ اذیتیں دیں، مجھے لوگ تکلیف دیں، مجھے لوگ پتھر مارے، مجھے لوگ مشکلات میں مبتلا کریں، کوئی تو ہو جو میرے بینک میں اور میری پشت میں کھڑا ہو اور میرا مددگار ہو۔ ایسی ہے نا، پشت پانا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ہو جو اس کی سپورٹ کرے۔ بس موسیٰ نے اپنی سپورٹ کے لیے چنا ہے ہارون کو، رسول خدا نے اپنی سپورٹ کے لیے چنا ہے علی ابن ابی طالب کو۔ اپنی سپورٹ کے لیے علی ابن ابی طالب کو چنا۔ تاریخ بڑی بڑی ہے کہ کن کن مقامات پہ علی حیدر کرار نے محمد مصطفیٰ کی پشت پناہی کی۔ میں اتنی لمبی تاریخ میں سے فقط 2 مورد بیان کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، فقط 2 مورد۔ پہلا مورد، جب علی مولا کا تھا بچپنا، پیغمبر اکرم نے جب اعلانیہ طور پہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے شریعت لے کھلے عام شروع کی نا، تو قریش خود بھی اذیتیں دیتے، چوراہوں چوکوں گلیوں پہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر پکڑا کے رکھتے، ختمی مرتبت کا جہاں سے گزر ہو آپ نے پیغمبر کو پتھر مارنے ہیں۔ پیغمبر گزرتے، بچے تھے، کوئی بچہ ادھر سے پتھر مارتا، کوئی بچہ ادھر سے اینٹ پھینکتا، کوئی بچہ رستے میں کانٹے بچھاتا، طرح طرح کی تکلیفیں پیغمبر اکرم کو دیتے۔ پیغمبر کے لیے بچوں سے الجھنا مناسب نہیں تھا، ویسے بھی بچوں کے ساتھ الجھنا مناسب نہیں ہوتا ہے، کسی ذی وقار انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بچوں کے ساتھ الجھے۔ پیغمبر اکرم جو رحمت للعالمین تھے، ان کی شان کریمی کے یہ برعکس تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ الجھتے، پتھر کھا لیتے، اذیتیں برداشت کر لیتے، مصیبتیں برداشت کر لیتے، لیکن بچوں کو کچھ نہ کہتے۔ ایک دن جو پیغمبر لہو لہان ہو کے گھر میں آئے، امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کے جسم اقدس کے اوپر چوٹوں اور لہو کے نشان کیا ہے؟ کہا علی میں جب نکلتا ہوں تو قریش اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، ہاتھوں میں پتھر دے کے، رستوں میں کانٹے بچھا کے مجھے تکلیفیں دیتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں، میں جواب بھی کچھ نہیں دے پاتا، لہذا میں صبر کر کے واپس آ جاتا ہوں گھر میں۔ مولا علی نے کہا کل جب آپ گھر سے باہر نکلے نا تو مجھے ساتھ لیتے جانا، وہ بچے ہیں، بچوں کے ساتھ بچہ ہی نپٹے گا۔ بچوں کے ساتھ بچہ ہی نپٹے گا۔ دوسرے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، لیکن یہ کتنی بار کہا ہے کہ آگے آ جایا کرے، پیچھے آنے والے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائے۔ کوئی اثر نہیں، کوئی اثر نہیں ہوا، پچھلے والے لوگوں کو کوئی اثر نہیں ہوا، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائے، سپیکر خراب ہے، تھوڑی آواز اونچی کر لیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے بیت المحمد۔ بچوں کو جواب علی ابن ابی طالب دے گا۔ دوسرے دن نکلے، علی ابن ابی طالب ساتھ ہیں، قریش نے اپنے لڑکوں اور بچوں کو سمجھایا ہوا تھا، پیغمبر اس وقت نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے۔ ادھر پیغمبر نکلے، ادھر انہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں اوزار پکڑائے، پتھر پکڑائے، جو ہی وہ پیغمبر کی طرف بڑھے،
علی مولا نے آستینیں الٹی، بکھرے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھے، کسی بچے کا سر پھوڑا، کسی بچے کو زمین پہ پٹخا، کسی بچے کو پاؤں تھلے روندا، کسی کا منہ توڑا، کسی کی ہڈیاں توڑی۔ یہ دوڑتے ہوئے گھر گئے، قومنا علی، علی نے ہماری ہڈی پسلی ایک کر دی، علی نے ہماری ہڈی پسلی۔ یہ یاد رکھیں کہ امیر المومنین کے القاب میں سے ایک لقب ہے قویم، قاف ضاد، جس کو آپ زوئے پہ پڑھتے ہیں، ضاد یہ میم، قویم۔ قویم کا مطلب یہ ہے ہڈی پسلی توڑنے والا۔ یہ لقب مولا کو کب ملا؟ یہ اس وقت ملا جب بچوں نے کہا نا کہ قومنا علی، علی نے ہماری ہڈی پسلی توڑی، اس کے بعد سے لوگ علی کو قزیم کہتے تھے، ہڈی پسلی توڑنے والا آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلحہ نے جب کسی جنگ میں مسلمانوں کو للکارا تھا تو امیر المومنین کے علاوہ کوئی بھی نہیں نکلا تھا، تو اس وقت امیر المومنین نے نقاب اوڑا ہوا تھا۔ جب آگے گئے اس نے پوچھا کون؟ کہا میں علی ابن ابی طالب۔ اس نے کہا لقد علمت انه لا يجسر علی غیرک یا قویم، اے قزیم، اے ہڈی پسلی توڑنے والے، میں جانتا ہوں میرے مقابلے میں آنے کی جرت تیرے علاوہ کسی اور میں ہو سکتی۔ یہ ایک مورد کہ پیغمبر اکرم کی پشت پناہی کی ہے بچپن میں۔ دوسرا مورد، جب قریش نے پلاننگ کر لی کہ تمام قبائل سے ایک ایک بندہ چنے اور شب خون مار کے پیغمبر کو قتل کر دیں، یہ خون تمام قبائل میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، بنی ہاشم کسی کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور یوں ہمارا کام بھی ہو جائے گا، اور اگر دیت دینا پڑی تو دیت سارے قبائل پہ تقسیم ہو جائے گی، ہم دے لیں گے۔ یہ ان کی چال اللہ نے اپنے حبیب کو بتائی۔ پیغمبر آئے علی ابن ابی طالب کو، علی سے مشورہ نہیں لیا کہ کیا کرنا ہے، حکم دیا، کہا یا علی نم علی فراشی، میرے بستر کے اوپر سو جاؤ، وَاتَّشِحْ بِبُرْدِ الْحَضْرَمِ الْأَخْضَرِ، میری حضرمی سبز چادر اوڑھ کے سکون کی نیند سو جاؤ، فَإِنَّهُ لَا يَخْلُصُ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَكْرَهُهُ، اگر تو نے ایسا کیا جیسے میں نے کہا ہے، میری سبز چادر اوڑھ کے تو سو گیا، کوئی دشمن تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکے گا۔ علی مولا کی جرت کو دیکھیے، توجہ ہے نا میری طرف۔ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ سارا قریش اکٹھا ہو کے تیروں اور تلواروں کے ساتھ میرے اوپر حملہ کرے گا، مجھے مصیبت میں ڈال کے آپ خود جا رہے ہیں، میری جان جوکھوں میں ڈال کے اپنی جان کو بچا کے جا رہے ہیں، لیکن یہ نفس رسول تھا، اس نے ایسا جملہ کہا، تاریخ والوں کو یہ بتا دیا علی اور رسول کے درمیان محبت کتنی تھی۔ جب پیغمبر نے کہا نا کہ میرے بستر کے اوپر میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ، اس وقت علی ابن ابی طالب نے اپنی جان کے بارے میں کچھ نہیں سوال کیا، کہا اب تسلم من مبیتی ہناک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میرا تیرے بستر پہ سونے سے تیری جان تو بچا دے گا نا؟ نعرہ حیدری، تیرے بستر پہ اگر میں سوگا تو تمہاری جان تو بچ جائے گی نا؟ کہا ہاں۔ فتبسم علی ضاحکا، تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین مسکرائے، فَأَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف جھکے۔ ابن شہر آشوب مازندرانی نے یہ روایت لکھی ہے، اول من
سجد للہ شکرا فہو علی بن ابی طالب، سب سے پہلے روئے زمین پہ جس نے سجدہ شکر کے لیے اپنی پیشانی زمین کے اوپر ٹیکی وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ سب سے پہلے جس نے اپنی پیشانی، یہی وجہ ہے میرے دوستو، میرے بزرگوں، نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کر کے ثابت کیا کر تو علی والا ہے۔ کچھ لوگ نماز پڑھ کے ویسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ یہ تیری پہچان ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے اگر سجدہ کسی سجدہ شکر کیا ہے وہ تو تیرے مولا نے کیا ہے۔ سجدہ شکر کیا کر۔ اور سب سے زیادہ پتہ ہے بندہ اللہ کے قریب کس وقت ہوتا ہے؟ سب سے جب انسان حالت سجدہ میں ہوتا ہے اس وقت انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے۔ یہ جو حضرت ابراہیم کے لیے آپ ایک مقام پڑھتے ہیں نا، مقام خلت، یہ مقام خلت حضرت ابراہیم کو کیسے ملا؟ حضرت ابراہیم نماز کے بعد کثرت سے سجدہ شکر کیا کرتے تھے۔ جو کثرت سے سجدہ شکر کرتا ہے یہ انسان کو مقام خلت تک لے جاتا ہے۔ اور کیا ملتا ہے کثرت سے سجود کرنے سے، لمبے لمبے سجدے کرنے سے کیا ملتا ہے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا اذا اردت ان یحشرک اللہ معی، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے بروز قیامت مجھ محمد کے ساتھ محشور کرے فَأَتِلِ السُّجُودَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ، تو اپنے رب کے سامنے لمبے لمبے سجدے کیا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بس امیر المومنین نے سجدہ کیا اور کہا یا رسول اللہ امض لما امرت، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے لیے چلے جاؤ، مرنی بما شئت، اور جو چاہو مجھے حکم دو، میں علی وہ کچھ کر کے دکھاؤں گا جس کی تکمیل کے لیے آپ کوشاں ہیں۔ یہ منظر زمین پہ بنا، اللہ کو کوئی اتنا بھائی کا بھائی پہ قربان ہونا پسند آیا نا، چاہا کہ ایسا ایک منظر آسمان پہ بھی بنائے۔ پتہ نہیں پچھلے لوگ کیا سنتے ہیں۔ اللہ نے یہ سچے فضائل ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب جھوٹ تو مجھے آتا نہیں کہ میں علی کو رب بناؤں اور آپ نعرے لگائیں۔ صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت محمد۔ اللہ نے یہ منظر اتنا پسند آیا اللہ کو کہ ایسا ہی منظر ایک آسمان پہ بنانا چاہا لیکن نہ بن پایا۔ جبریل آ جاؤ، میکائیل آ جاؤ، میں نے تم دونوں کے درمیان رشتے اخوت پیدا کیا ہے، ایک کی عمر کو دوسری کی عمر سے زیادہ طولانی قرار دیا ہے، کون ہے تم میں سے جو اپنی زندگی اپنے بھائی پہ قربان کرے؟ جبریل نے اپنی زندگی بچائی، سن سکو گے جملہ تلقن والو، جبریل نے اپنی زندگی بچائی، میکائیل نے اپنی زندگی بچائی، آواز رب آئی تم کیوں نہیں ہو جاتے علی مولا کی طرح؟ سن سکو گے جملہ، سن کے سمجھ کے جملہ، کیوں نہیں ہو جاتے علی کی طرح؟ گویا دوسرے لفظوں میں میرے رب نے یہ اعلان کیا، اے وہ ناقص العقل بندو، جب جبریل اور میکائیل علی جیسے نہیں ہو سکتے تو تم ناقص العقل علی جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ نعرہ حیدری، علی کہاں تم کہاں؟ تم علی کو پرکھتے ہو اپنے عقل کے بلبوتے پہ، تمہاری عقلیں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں علی کا آغاز ہوتا ہے۔ امیر المومنین کے فضائل کا تو ایک مقام پہ خود علی ابن ابی طالب نے فرمایا
اجعلونا مخلوقین، ہمیں اللہ کی مخلوق بنا کے رکھو، ہمیں رب نہ کہو۔ قولوا فینا ما شئتم ثم لن تبلغوا قنح حقیقتنا، ہمیں رب نہ بناؤ، اس کے بعد جو کچھ ہماری فضیلت میں کہنا ہے کہہ سکو، تم ہمارے فضائل کے سمندر کے کنارے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جبریل جبریل کیوں نہیں تم، میکائیل کیوں نہیں تم علی ابن ابی طالب کی طرح ہو جاتے کہ ایک بھائی آج اپنے دوسرے بھائی پہ اپنی جان نچھاور کر رہا ہے۔ اگر علی جیسے نہیں بن سکتے نا، اور قطعا نہیں بن سکتے، پھر دونوں زمین پہ اترو، ایک علی کے سر کی طرف کھڑا ہو جائے، ایک علی کے پانٹی کی طرف کھڑا ہو جائے، پاؤں کی طرف کھڑا ہو کے جب تک دشمن چلے نہیں جاتے علی کی حفاظت کرو۔ جبریل بھی اترے، میکائیل بھی اترے، جبریل آ کے علی ابن ابی طالب کے سر اقدس کی طرف کھڑے ہو گئے، میکائیل پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے۔ صبح تک جب تک علی بستر پہ سوئے رہے، جب تک علی، اور ایسی نیند علی کو کبھی آئی نہیں جیسی ساری رات کا عبادت کرنے والا علی اس رات سو گیا، یہ بتانے کے لیے رب کی مرضی اگر سونے میں ہے تو سو جا، رب کی مرضی اگر عبادت میں ہے تو اٹھ عبادت کر۔ خریدنی تو اللہ کی رضا ہے، اگر علی چاہے تو سو کے اللہ کی رضا خرید لے۔ علی تو سو کے بھی رب کی رضا خرید لیتا ہے، اسی وجہ سے تو پھر علی ہے نا۔ دونوں اترے، ایک سر کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ جبریل صبح تک یہ ورد کرتا رہا، بخن بخن لک ابن ابی طالب من مثلک یباہ اللہ الملائکہ ملائکہ۔ علی ابن ابی طالب، اے فرزند ابو طالب، تجھ جیسا کون ہے؟ اللہ آسمان کے ملائکہ پہ تجھ کی وجہ سے فخر و مباحت کرتا ہے، تیری وجہ سے اللہ آسمان کے ملائکہ پہ فخر و مباحت کر رہا ہے۔ یہ امیر المومنین نے پشت پناہی کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ پیغمبر نے دعا مانگی تھی کہ علی کو میرا پشت پناہ بنا، اور جب پیغمبر مانگے دعا علی کے لیے تو دعا رد ہوگی؟ کبھی نہیں رد ہوگی۔ اس لیے کہ پیغمبر علی کے لیے دعائیں کیسے مانگتے تھے پتہ ہے؟ گفتگو کو یہاں روک کے ذرا دقت کیجئے، کتنا کوئی گہرا ربط تھا علی ابن ابی طالب اور پیغمبر اسلام میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امیر المومنین نے پیغمبر اکرم کو کہا، یا رسول اللہ، اللہ سے میری مغفرت کی دعا کیجئے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، وہ امام جن کے دامن عصمت پہ گناہان صغیرہ اور کبیرہ تو دور کے بعد کسی ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہیں آتا، عصمت کے اس اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز، وہ امام کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ، اللہ سے میری مغفرت کی دعا مانگیے۔ پیغمبر نے فرمایا، انشاءاللہ افعل، ضرور مانگوں گا۔ کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ بلند کیے۔ مولا فرماتے ہیں میں غور سے سن رہا تھا، پیغمبر یہ کہہ رہے تھے، اللہم بحق علی عندک اغفر لعلی، اے اللہ علی کا جو حق تیرے اوپر ہے اس حق کا واسطہ علی کی مغفرت فرما۔ بس کہنے کیجئے، پیغمبر جب اپنی دعاؤں میں علی
ابن ابی طالب کو وسیلہ بناتے ہیں تو تیری کیا جرت کہ تو علی کو یا علی کہہ کے وسیلہ نہ بنا؟ جو تجھ پہ اعتراض کرے نا کہ شیعہ یا علی کیوں کہتے ہیں، اسے جواب دینا کہ پیغمبر بھی اپنی دعاؤں میں علی کو وسیلہ بناتے تھے۔ اور یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے میں نے، مولا حیران ہوئی، مولا نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ میری ہی مغفرت کے لیے میرے ہی حق کو اللہ کا سامنے واسطہ دے کے میری مغفرت کی دعا کی ہے، جاگنا تلگنگ والو کیا کیا ہے یہ؟ پیغمبر نے فرمایا یا علی، کیا پوری کائنات میں تجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی عظیم تر ہستی ہے جسے میں اللہ کے نزدیک گواہی وسیلہ کے طور پہ پیش کروں؟ اللہ کی اس پوری زمین پہ تجھ سے زیادہ بہتر وسیلہ۔ اور وہ لوگ جو بیمار ہیں، وہ لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ لوگ جن کی اولاد کا کوئی کسی حوالے سے مشکل ہے، امیر المومنین سے ایک توسل بتا رہا، توجہ ہے؟ جن کی جتنی توجہ ہے ذرا اتنی بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، توسل جناب امیر المومنین علیہ السلام سے کرنا ہے۔ اگر دعا کی قبولیت میں مصلحت ہوئی تو ہو نہیں سکتا کہ یہ دعا تمہاری تقدیر نہ بدلے۔ اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہی تمہاری مشکل کو حل کرے گی۔ کیا ہے دعا؟ نوٹ کر لیجئے، 100 مرتبہ پڑھنی ہے، 3 یا 4 سطریں ہیں۔ اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر۔ ختم ہو گئی یہ دعا۔ اس دعا کو 100 مرتبہ ایک تسبیح لے کے ہاتھ میں پڑھے۔ اگر کسی کے پاس وقت ہے تو وہ روزانہ پڑھے۔ سب سے مجرب تو یہ ہے کہ امیر المومنین کی زری کے پاس پڑھی جائے، لیکن جو امیر المومنین کے پاس نہیں جا سکتا وہ یہاں بیٹھ کے بھی اس عقیدے سے پڑھی کہ علی مولا آئیں گے مدد کے لیے تو ضرور اس کی مشکل حل ہوگی۔ کسی بھی مشکل کام کے لیے آزما کے دیکھ لے، بچے میں مشکل ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، بیمار ہے، جاب کا مسئلہ ہے، اور کسی قسم کی آپ کو مشکل ترین ٹینشن آپ کو پیش ہے، ایک تسبیح لے کے 100 مرتبہ اس اعتقاد سے پڑھیں کہ علی ابن ابی طالب مدد کو آئیں گے اور میری ضرور مدد ہوگی۔ یقین مانیے میں نے خود اپنی زندگی میں اس دعا کو کئی مشکل کاموں کے لیے آزمایا ہے۔ انسان کی عقل حیران Qur'an ہو جاتی ہے، نہ ہو جانے والا کام بھی منٹوں سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ لیکن اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو تو دعا میں نقص نہیں ہے، پڑھنے والے میں نقص ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ دعا کی قبولیت میں مصلحت نہ ہو۔ بعض اوقات دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ دعا کی قبولیت میں مصلحت نہیں ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مقتل کی ایک عظیم کتاب ہے معتبر، مقتل الحسین، جس کے رائٹر ہیں عبد الرزاق المکرم، عربی میں ہے، پتہ نہیں اردو میں چھپی ترجمہ ہوا ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ مرجع تشیع جہاں گزرے ہیں، ان کے سوانح حیات میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ 2 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ نجف میں ایک طالب علم رہتا تھا،
وہ اپنی رشتے کے لیے کسی شخص کے پاس گیا کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو. اس نے کہا نہ تیرے پاس جاب ہے، نہ تیرے پاس گھر ہے، نہ تیرے پاس کوئی مال و دولت ہے کہ تو اپنا قرض اتار سکے، قرضوں میں تو اٹا ہوا ہے، پیسہ تیرے پاس ہے کوئی نہیں، جاب تیرے پاس ہے کوئی نہیں، گھر تیرے پاس ہے کوئی نہیں، میں نے بیٹی دے کے بھوکی مارنی ہے. ایسے ہی ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں بھی تو یہی معیارات بنے ہوئی ہیں، جیسے کہ رب وہ ہے اللہ نہیں ہے. رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے یا شوہر نے دینا ہے؟ شوہر نے نہیں رزق دینا، اللہ نے رزق دینا ہے. اور شادی رزق میں برکت کا موجب بنتی ہے. الکل حال یہ طالب علم من کہ 40 شب میں مولا غازی عباس کی زری پہ گزاروں گا، مولا سے مانگوں گا کہ مجھے اتنا مال دے کہ میں مہر بھی ادا کر سکوں، گھر بھی خرید سکوں، اور جتنا میرے اوپر قرض ہے اس قرض کو بھی ادا کر سکوں. 40 شب کتنے بنتے ہیں؟ کوئی 8-10 مہینے تو میرے خیال بنتے ہیں. آپ حساب لگا لیں، 10 مہینے میرے خیال بنتے ہیں. جب 40ویں شب تھی نا، 39 شب گزار چکا، 40 شب، ہر شب نجف سے آتا تھا. 40ویں شب مولا کی زری پہ دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، خلوت ہے. ایک دیہاتی بدو پرانے میلے کچیلے لباس میں، حالت بگڑی ہوئی ہے، صاف لباس نہیں ہے، ہاتھ میں ایک نابینا بچے کو لیے ہوئے صحن میں آیا. دور سے آواز دی، السلام علیکہ یا مولانا ابی الفضل عباس علیہ السلام. سلام کیا اور کہا مولا وقت نہیں ہے میرے پاس، میں جا رہا ہوں وضو کرنے، جتنی دیر میں وضو بنانے کے لیے جا رہا ہوں واپس آؤں تو میرے بچے کو شفا مل چکی ہو. مانگنے کا انداز دیکھیں، اعتماد دیکھیں. بچے کو زری پہ چھوڑا، خود وضو کرنے کے لیے چلا گیا. وضو کر کے آیا، جو ہی سین میں داخل ہوا بچہ دوڑ کے آیا، بابا مجھے نظر آنا شروع ہو گیا ہے. سبحان اللہ. بچے کو سینے پہ لگایا، 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی، وہیں مولا کو سلام کیا، فی امان اللہ غازی عباس جا رہا ہوں. چلا گیا. سارا ماجرا یہ بندہ دیکھ رہا ہے. یہ کہتا ہے مولا انصاف بھی کچھ ہوتا ہے، 40 شب ہو گئی، مفاتیح الجنان کی کوئی دعا نہیں چھوڑی، ساری رات یہاں بیٹھتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، نماز شب تیرے پاس پڑھتا ہوں، کوئی دعا میں نے نہیں چھوڑی کہ میری حاجت قبول ہو. یہ 5 منٹ میں آیا، اپنی مراد لے گیا. میں 10 مہینے سے بھیک مانگ رہا ہوں، کوئی نہیں ملیا. ناراض ہو گیا، مولا سے کہا میں جا رہا ہوں، آئندہ کربلا آیا فقط سید الشہداء کی زیارت کروں گا، آپ کی زیارت کے لیے بھی نہیں آؤں گا. چلا گیا نجف گیا. شیخ مرتضی انصاری، چونکہ ان کے زمانے کا واقعہ ہے، ان کی سیرت اور ان کے زمانے حیات میں یہ درج ہے. رات کو سوئے، ان کی خواب میں مولا غازی عباس آیا. خواب بعد میں سناتا ہوں کیا ہے. دوسرے دن صبح شیخ انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہاتھ میں 3 تھیلیاں اٹھائے ہوئے اس جوان کے دروازے پہ گئے. دستک دی، کون؟ میں مرتضی انصاری. پریشان ہو گیا، مرجع تشیع میرے دروازے پہ. کھولا، آیت اللہ شیخ انصاری مجھے حکم کرتے میں آپ کے دفتر پہ آ جاتا، وہاں ملاقات کرتے. کہا نہیں، کل شب تو مولا عباس سے ناراض ہو کے آیا تھا. کہاں مولا، 40 سال ہو، 40 شب ہو گئی، مانگ مانگ کے تھک گیا. مولا عباس نے کچھ نہیں دیا. ایک بدو آیا، 2 منٹ میں اپنی حاجت لے کے چلا گیا. کہا میں رات کو سویا، مولا عباس میری خواب میں آئے. مولا عباس نے مجھے کہا مرتضی انصاری اپنے بیت المال سے 3 تھیلیاں نکال اور ایک تھیلی اس طالب، تینوں تھیلیاں اس طالب علم کو جا کے دے. ایک سے وہ مہر ادا کرے گا، ایک سے وہ گھر خریدے گا، اور ایک سے وہ اپنے قرضے
اتارے گا اور اسے میرا پیغام جا کے دینا. سننے کی بات یہی ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. اسے جا کے میرا پیغام دینا ہم تمہارے مانگنے سے بڑے مانوس تھے. تیرے مانگنے کا انداز ہمیں بڑا پیارا لگتا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے تمہاری حاجت کو ڈیلے کرتے گئے. اگر ہم چاہتے تو ایک لمحے میں تمہاری حاجت کو پورا کر سکتے تھے, لیکن تیرے مانگنے کا انداز ہمیں بڑا پیارا لگا, جس کی وجہ سے ہم 10 مہینے تک یہ انتظار کرتے رہے. اے بندے مومن, اگر تم پہلی رات آ کے مانگ کے چلا جاتا, کم لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو اس انداز میں مانگتے ہیں. تم بھی غیروں کی طرح ہو گیا ہے. عباس کے دربار میں کمی نہیں ہے, یہ 3 تھیلیاں لے فی امان اللہ. دعا کی قبولیت میں کیا ہوتی ہے؟ مصلحت ہوتی ہے. بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ادا پسند ہوتی ہے, اس وجہ سے اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا. دعا کے قبول نہ ہونے کا دوسرا اور آخری سبب بیان کر کے میں مسائل کی طرف بڑھ رہا ہوں. لقمہ حرام. آج بات میں کچھ سخت نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد والے بیت اللہ. بارے دیگر صلوات بھیج دے. حرام کھانا دعا کی قبولیت میں مانے ہوتا ہے. حرام فقط ڈاکہ مارنے کو نہیں کہتے ہیں, چوری کرنے کو حرام نہیں کہتے ہیں. انسان کے ذمے جو واجب الادا حقوق ہوتے ہیں ان کو انسان نہ ادا کرے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. میرے اوپر اگر خمس واجب ہے, اس میں سادات کا اور امام کا مال ہے, اگر میں وہ ادا نہیں کرتا کھاتا ہوں تو امام کا مال کھا رہا ہوں, امام راضی نہیں ہے, یہ بھی ڈاکہ ہے نا. پریشان ہو گئے. مرحبا مرحبا. ساری باتیں آپ کی مرضی کی تو نہیں کرنی, کچھ میں نے بھی امیر المومنین کو واپس جا کے منہ دکھانا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ڈاکہ ہے, یہ بھی تو چوری ہے جو خمس ادا نہیں کرتا. کوئی کہے کہ مولانا میرے اوپر تو خمس واجب ہی نہیں, کوئی ایسا نہیں جس کے اوپر خمس نہ واجب ہو. حتیٰ کہ فقیر میں بھی خمس واجب ہے. اتھنٹک بات کہہ رہا ہوں. یہ انگوٹھی میں نے ایک فقیر کو دی, اس کو چھوٹی ہے یا بڑی ہے, وہ رکھ دیتا ہے گھر میں. سال گزر گیا, اس انگوٹھی پہ خمس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بس فقیر نہ کہے کہ میرے اوپر خمس واجب نہیں ہے. اس کے گھر میں سال گزرنے کے بعد اس کے کچن میں چیزیں بچ جاتی ہیں یا نہیں بچ جاتی ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو چیزیں سال گزرنے کے بعد کچن میں بچی ہوئی ہوتی ہیں یا نہیں بچی ہوتی ہیں. 1 کلو آٹا بھی اگر بچا ہوا ہے تو اس پہ خمس ہے, 1 کلو چینی بچی ہے اس پہ خمس ہے, صابن دانی میں اگر صابن کی ٹکیا بچی ہوئی ہے اس پہ خمس ہے. جی یہ ادا نہیں کرے گا تو مال حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ جب حرام ہوگا تو پھر میں اللہ سے یہ کیوں شکوہ کرتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ کھا میں حرام رہا ہوں اور تمنا کرتا ہوں, میں ہاتھ اٹھاؤں تو رب میرے لیے خزانے نازل کر دے. ایسے نہیں ہوتا ہے. دعا کی قبولیت کی شرائط ہے, جن میں سے ایک یہ ہے کہ لقمہ حلال ہو. ختم کر رہا ہوں ایک واقعہ بیان کر کے. یقیناً آپ نے یہ نام نہیں سن رکھا جو بول رہا ہوں, آمنہ بنت امام موسیٰ بن جعفر. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی جس کا نام ہے آمنہ. آمنہ اس کی قبر کہاں ہے؟ مصر میں. مصر میں ان کی قبر ہے. کسی وقت انشاءاللہ موقع ملا تو میں بیان کروں گا کہ مصر میں تشیع کیسے پھیلی, آئمہ کے کون کون سے وہ مراکز ہیں, ان کا کیا کردار ہے, مصر میں کیسی تشیع پھیلی. اور مصر کی تشیع کا بہت عمدہ کردار ہے دین اسلام میں. بیان کروں گا انشاءاللہ کسی وقت. اس بی بی کا بڑا ہی عالیشان اور خوبصورت مزار ہے وہاں پہ. ایک تاجر ہے جو منت مانگتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بی بی آمنہ کے مزار پہ چراغاں کروں گا. یعنی روزانہ کی جو لائٹیں جلتی ہیں نا
لالٹین اس وقت تو نہیں ہوتی تھی یہ بجلی وغیرہ، جو لالٹین جلتی ہے اس میں جو تیل استعمال ہوتا ہے مٹی کا، وہ آج کے بعد میرے ذمہ میں دوں گا۔ جیسے کوئی کہے کہ مسجد کا بل میں دوں گا، یہ گویا ایسی ہے، ہاں جی، میں یہ سارا تیل کا خرچہ برداشت کروں گا۔ منت پوری ہو گئی اس کی۔ یہ بہت بڑی مقدار میں تیل لے کے بی بی آمنہ کے مرکز میں پہنچ گیا۔ وہاں کا جو متولی تھا، جو خادم تھا، اس کو بولا کہ یوں میری منت تھی، یہ تیل لے لو اور آج کے بعد قبر کا، مرکز کا، روزے کا سارا چراغا میرے ذمہ میں لگاؤں گا۔ لہذا جو تیل موجود ہے نا لالٹینوں میں، ایک لالٹین نہیں، اتنا بڑا مرکز ہے، سینکڑوں لالٹینیں ہیں وہاں پہ، وہ تیل نکال لو اور میرا دیا ہوا تیل ڈالو۔ خادم نے ایسا ہی کیا۔ سورج ڈھلنے کے قریب آیا، خادم نے پہلا تیل نکال کے اس تاجر کا دیا ہوا تیل ڈالا، روشن کرتا، کوئی آگ روشن نہیں ہوتی، جیسے کہ پانی ہے۔ دوسری میں تیل بدلا، آگ جلائی، آگ نہیں جلتی۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، 100 سب لالٹینوں کو چیک کر لیا، کوئی ایک بھی جلنے کے لیے آمادہ نہیں۔ پریشان ہوا کہ پہلا تیل بھی نکال بیٹھا اور یہ ساری لالٹینیں جلنے کا نام نہیں لیتی، پتہ نہیں نام ماجرا کیا ہے۔ قبر سے آواز آئی، اے خادم، میں طیبہ بنت طیب ہوں، میں پاک و پاکیزہ باپ کی پاکیزہ بیٹی ہوں، جس نے تجھے یہ مال دیا ہے یہ حرام کا ہے، ہم حرام نہیں لیتے۔ واپس لے جاؤ اس کو، جا تو کہو کہ یہ واپس لے جائے، ہمیں مال حرام کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح ہوئی، خادم بڑا پریشان ہوا، وہ تاجر آیا، اس نے پوچھا ہاں تم نے رات کو چراغاں کیا تھا؟ کہا خاک چراغاں کرنا تھا، جتنی لالٹینیں تھی سب کو آگ لگاتا گیا، کوئی ایک روشن نہیں ہوئی۔ تو کاروبار کیا کرتا ہے؟ کہا میں کسٹم میں کام کرتا ہوں۔ کہا میرا کام یہ ہے کہ میں کسٹم میں چیزوں کو پیسے لے کے کیا کرتا ہوں، بھگاتا ہوں، ادھر سے چیزیں لے کے آتا ہوں، ادھر کرتا ہوں، میرا کام یہ ہے، پیسے دیتا ہوں۔ تو سارا رزق کیا ہوا؟ حرام ہوا، کیونکہ یہ قانون کی مخالفت ہے کہ کسٹم میں انسان پیسے لے کے کسی کی ہیروئن، چرس یا اور لال و جواہر، یہ حرام ہے نا، قانون کی مخالفت ہے۔ کسی بھی ملک کے قانون کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور حرام کام کے نتیجے میں جو آمدنی حاصل ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ سر جھکایا اور اس نے کہا ہاں میں یہ کام کرتا ہوں، میرا مال حرام ہے۔ تو دعا کی قبولیت میں معنی کیا چیز ہے؟ ایک لقمہ حرام معنی ہے۔ اپنے اموال کو پاک کرو اور پھر یہ اعتقاد رکھو کہ اگر دعا کی قبولیت میں مصلحت ہوئی تو ضرور دعا قبول ہوگی۔ یہ مصلحت والی بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، مصلحت کے بغیر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، مائیں سن رہی ہیں، مانگتے ہیں ہم اپنے رب سے، لیکن ان میں مصلحت نہیں ہوتی۔ روایات میں ہے اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی دعا قبول نہ ہونے کے نتیجے میں آخرت میں جو اسے اجر ملے گا، وہ تمنا کرے گا دنیا میں کاش اس کی کوئی دعا قبول ہی نہ ہو۔ کتنا اجر ہے دعا کے عدم قبولیت میں، کتنی بڑی نعمت ہے تمہارے اور میرے پاس اہل بیت کا وسیلہ۔ اس وسیلے کو استعمال کیا کرو دعا کے لیے، یہ نعمت ہے۔ اس نعمت کی ناشکری نہ کرو جس طرح کوفہ والوں نے نعمت کی ناشکری کی تھی۔ کیا سفیر حسین اہل کوفہ کے لیے نعمت نہیں تھے؟ کتنی بڑی نعمت تھے اہل کوفہ کے لیے، لیکن ناشکری کی۔ آج اسی غریب کے مصائب کے 2 جملے پڑھوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا خط لکھا
غریب نینوا نے کوفہ کی طرف انی باعث الیکم ثقتی و اخی من اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت سے ایک قابل اعتماد شخص کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، قابل اعتماد شخص ہے میرا۔ جناب مسلم نے خط آنکھوں پہ لگایا، آئے کوفہ کے لوگوں نے بیک وقت مسلم کی بیعت کی، 18,000 افراد نے جناب مسلم کی بیعت کی۔ جب یہ ماحول بنا نا سارا، جناب مسلم نے خط لکھا مکہ کی طرف، اے غریب کربلا، کوفہ کا ماحول آپ کے لیے سازگار ہے، دیر نہ کیجئے، جلدی کیجئے، کوفہ آ جائیے۔ غریب کربلا نے مکہ چھوڑا، کوفہ کی طرف چل پڑے۔ یزید کو ادھر یہ خبر مل چکی تھی کہ مسلم ابن عقیل کا کوفہ پہ مکمل کنٹرول ہو چکا ہے۔ اس نے خط لکھا، قاصد بھیجا بصرہ کی طرف، اور بصرہ میں ابن زیاد گورنر تھا، اسے کہا کہ راتوں رات کوفہ پہنچو، جتنے پیسے بانٹ سکتے ہو بانٹو، لالچ دو، لوگوں کو خریدو، کوفہ پہ مکمل کنٹرول حاصل کرو۔ یہ کمینہ آیا، اس نے راتوں رات غریب کربلا کا بھیس بدل کے کوفہ میں انٹری کی، داخل ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند گھنٹوں میں خزانوں کے منہ کھول دیے، لوگوں کو خرید لیا۔ اب حالت یہ بنی، دوسرے یا تیسرے دن حالت یہ ہے کہ مسلم ابن عقیل جب نماز عشاء پڑھ چکے نا تو پلٹ کے دیکھا کہ 25 افراد کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو اجرکم اللہ، جو مسلم کا ساتھ ہے۔ اللہ جانے اگلے سال کون ہوگا جو مسلم کو روئے گا۔ یاد رکھیے مسلم باب الحوائج ہے، اپنی جھولیاں پھیلاؤ، جناب مسلم کا واسطہ دو، یقیناً تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی۔ عزادارو، ایک وقت ایسا آیا، مسلم پہنچے نا جب مین دروازے کے اوپر، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، اب حالت یہ تھی کہ جناب مسلم کو کوفہ کی گلیوں کا رستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا، کوفہ کا رستہ بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ کبھی اس گلی میں داخل ہوتے، کبھی اس گلی میں داخل ہوتے۔ ایک گلی میں داخل ہوئے نا، بند گلی تھی، ایک مستور اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، طوعہ نامی مومنہ مستور ہے۔ مسلم چلتے 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 طوعہ کے قریب پہنچے، کہا اے کنیز خدا، ہو سکتا ہے 2 گھونٹ پانی پلا سکتی ہو؟ اجرکم اللہ، خاندان عظمت و طہارت میں اگر دشمنوں سے مانگا ہے تو پانی مانگا ہے، اپنوں سے مانگا ہے تو پانی کے علاوہ کچھ نہیں مانگا، 2 گھونٹ پانی کے دے سکتی ہو؟ تو اندر گئی، جام پانی کا بھر کے لے کے آئی، مسلم نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد یوں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ تو جب جام رکھ کے واپس آئی نا، کہا اے مسافر، تیرا گھر کوئی نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہے، اپنے گھر چلا جا۔ وہ گھر کا نام آیا، مسلم کا رخ مدینہ کی طرف پھرا، وہ کہا جو پردیس میں ہو، وہ جس کا کوئی گھر نہ ہو، وہ کہاں جائے؟ طوعہ نے کہا کون ہو؟ کہا میں مدینہ کا رہنے والا مسافر ہوں، مدینہ کا نام آیا۔ طوعہ تڑپی، کہا جلدی کر، دیر نہ کر، بتا کون ہے؟ مدینہ کہاں سے ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے۔ محلہ بنی ہاشم کا نام آیا، قدموں پہ ہاتھ آئے، وہ کہیں سفیر حسین تو نہیں؟ ہاں طوعہ میں اکیلا رہ گیا، وہ مجھے چھوڑ کے سارے چلے۔ اجرکم اللہ، روتے بھی آؤ، غریبوں کو صبر سے پرسہ بھی دیتے آؤ۔ عزادارو اندر چلے گئے، اجرکم اللہ، غم شبیر کے علاوہ کوئی غم نہ دیکھو، اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے جو اہل بیت کے لیے رو رہے ہیں۔ عزادارو مسلم آ گئے، مسلم اندر آئے، نماز میں مشغول ہو گئے۔ صبح کا وقت ہوا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، امیر المومنین کو خواب میں دیکھا، بال کھلے ہوئے۔ مسلم جلدی کیجئے، ہم اہل بیت آپ کے انتظار میں ہیں، مسلم جلدی کیجئے۔
اجرکم اللہ عزادارو ابھی نماز صبح پڑھ کے فارغ ہوئے تھے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں میں پڑی۔ توآ کے بیٹے نے مخبری کر دی تھی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے۔ عزادارو تیاری کر کے سن سکو کہ غیرت مند افراد کے رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ مسلم نے جب تیاری کی نا، تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، باہر نکلے کا ارادہ کیا، تو آگے آ گئی۔ مولا جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ لا تعداد ہے، وہ بہت زیادہ ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کو مار ڈالیں گے، میرے گھر ہی رک جائیے۔ مسلم نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، کسی مزدور کے گھر کوئی اجنبی آ جائے، رخ کر ذرا کربلا کی طرح، پوچھ مسلم سے کاش تو شام غریباں کو ہوتے۔ وہ جب 40 گھوڑا سوار آیا، ہاتھوں میں مشعلے لیے ہوئے، جلاؤ علی و بدول کے خیموں کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو، بڑی جنگ کی ہے تاریخ میں مسلم نے، بڑی جنگ کی ہے۔ جناب مسلم نے دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کر کے جب لائے نا دار الامارہ کی چھت پہ، درمیان کا سارا مضمون چھوڑ رہا ہوں، دار الامارہ کی چھت پہ آئے، مسلم کا سر چھت کی طرف ہے، مسلم کا دھڑ ادھر جھکا ہوا ہے، ادھر ملعون کی تلوار چلی، مسلم کا سر نیچے آیا۔ او کاش کوئی ہوتا جو مسلم کے دھڑ کو وصول کرتا، او میں کہوں گا کوئی آئے نہ آئے، جنت البقیع سے کبھی بھی ضرور آئے گی، او جو مسلم کے دھڑ کو وصول۔ اجرکم اللہ، ادھر منزل، جس منزل پہ غریب کربلا پہنچے ہیں نا، دور سے آتے ہوئے 2 گھوڑے سواروں کو دیکھا، قریب آئے، کہا تم کوفہ سے آ رہے ہو، بتا سکتے ہو کہ کوفہ کا ماحول کیسا ہے؟ کہا مولا سب کے سامنے بتائیں یا علیحدہ بتائیں؟ کہا میں اپنے اصحاب سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا، سب کے سامنے بتاؤ۔ کہا مولا جب ہم نے کوفہ چھوڑا تھا نا، ہانی اور مسلم کے سر کٹ چکے تھے، پاؤں میں رسیاں تھی، کبھی اس گلی کھینچا جاتا، کبھی اس گلی گھمایا جاتا، اور کبھی اس چوک پھرایا جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ۔ اب غریب کربلا نے بڑا ہی عجیب کام کیا، آ گئے خیمے میں، بہن زینب مسلم کی بچی عاتقہ کو میرے پاس لے کے آؤ۔ عاتقہ کو لایا گیا، عاتقہ بیٹھی، ماموں کے زانوں کے اوپر دست شفقت پھرا، بچی نے دیکھا ماموں کی طرف، آج شفقت کا انداز نرالا ہے، ماموں میرے بابا کو خیر تو ہے، شفقت تو آپ ہمیشہ ہی کرتے ہیں، آج شفقت کا انداز نرالا ہے۔ آواز آئی غریب کربلا کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہن زینب فلاں منزل پہ میں نے در خریدے تھے، وہ لے کے آؤ۔ میری آقا زادی در لے کے آئی، عاتقہ کو در پہنائے، عاتقہ کو تسلی ہوئی۔ اب خیمے کے کونے میں ایک 4 سالہ بچی ہے جو یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، دل میں ذہن میں یہ تصور بن رہا ہے، جس کا بابا مارا جائے اسے لوگ تسلیاں دیتے ہیں، اس سے لوگ پیار کرتے ہیں، اسے لوگ در پہناتے ہیں۔ وہ جب عصر عاشور کو قد قتل الحسین بکربلا کی صدا بلند ہوئی، سکینہ دوڑی مقتل میں آئی، ایسا اجر رسالت ملا، ترچی نے خون بہا، زمین پہ گر گئی غریب بابا۔ ختم
ختم ہو گئی مجلس. اگلے سال اللہ جانے کون مسلم ابن عقیل کو پرسا دے گا. آخری جملہ اور چھوڑ رہا ہوں سٹیج. عزادارو یہی کاروان حسینی. صبر کے ساتھ سنتے بھی آؤ, غریبوں کو پرسا بھی دیتے آؤ. جب یہی کاروان حسینی عصر عاشور کے بعد لٹا ہوا, سجاد کی قیادت میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچا نا, سید سجاد کی حالت کیا ہے؟ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, سر جھکا ہوا ہے. ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ ہاشمی جوان ہے. کہا نہیں, یہ ہاشمی جوان نہیں ہو سکتا. ٹھیک 1 ماہ پہلے میرے اسی دربار میں ایک ہاشمی آیا تھا جس کا سر اٹھا ہوا تھا, اس کی نگاہیں میری نگاہوں میں تھی, وہ مجھ پہ سلام کرنے پہ بھی راضی نہیں تھا. یہ کیسا ہاشمی ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے؟ جاگنا تلا گنگ والے, غریب کربلا کے بیمار بیٹے نے سر اٹھایا. ابن زیاد کو کہا حیا کر, اس ہاشمی کے ساتھ ننگے سر بھی بیان کی, ننگے سر پھپیاں نکی, ننگے سر بہنیں نکی. آذر دیکھ سجاد کے ساتھ زینب جیسی پھپی ہے.